وار کر تم پہ سارے جہاں کی خوشیاں، وار کر تم پر سارے جہاں کی خوشیاں، تم کو ہنستا ہوا دیکھوں جی چاہتا ہے۔ میں گما نہیں یقین ہوں، چلتے ہیں کس نمبر 14 کی طرف۔ افتادہ و خیزاں روبینہ صبح وہاب کے آفس جانے کے بعد سیدھی زرینہ کے گھر آ پہنچی۔ ٹیکسی کر کے آئی تھی پر سانس ایسے پھولا ہوا تھا جیسے میلوں دور سے دوڑتی ہوئی آئی ہو۔ امیر علی دبا کھا کر سو رہے تھے، زیان اپنے کالج اور باقی سب بچے بھی اپنے اپنے اسکولوں میں تھے۔ زرینہ ٹی وی لاؤنج میں بیٹھی مشہور چینل پہ ساس بہو کا ڈرامہ دیکھ رہی تھی۔ روبینہ کو اس وقت اچانک اپنے گھر دیکھ کر حیران ہو گئی۔ انہوں نے فون کر کے اپنے آنے کی اطلاع بھی تو نہیں دی تھی۔ کیسی ہیں باجی آپ؟ سب خیر ہے نا؟ زرینہ نے ان کے کندھے پہ ہاتھ رکھا۔ روبینہ کے چہرے پر بکھرے پریشانی کے رنگ بتا رہے تھے کہ سب خیر نہیں ہے، کہیں نہ کہیں کوئی گڑبڑ ضرور ہے۔ میں اسی وقت کس کے علم میں لائے بغیر تمہارے پاس آئی ہوں۔ انہوں نے اس اضطراب کے عالم میں دونوں ہاتھ ملے۔ آپا بتائیں تو کیا بات ہے؟ زرینہ سے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ وہاب زیان سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ انہوں نے آرام سے الف تا یہ سب قصہ ان کے گوش گزار کر دیا۔ یہ تو مجھے بھی پتا ہے کہ زیان سے وہ شادی کرنا چاہتا ہے، ایسے ہی بلا وجہ یہاں کے چکر نہیں لگتے، پر مجھے کسی صورت بھی یہ پسند نہیں ہے۔ میں سب کچھ جانتے بوجھتے بھی اندھی گونگی اور بہری بنی ہوئی ہوں۔ وہاب پاگل ہو چکا ہے مگر میں نے اسے کہا کچھ نہیں ہے کیونکہ میری بہن کا بیٹا ہے، پر زیان کے ساتھ اس کی شادی کی خواہش کسی صورت بھی پوری نہیں کی جا سکتی، کیونکہ میں ساری عمر ہرگز زیان کو برداشت کرنے کے موڈ میں نہیں ہوں۔ میں شادی کر کے اس گھر میں آئی ہوں تو پہلے دن سے ہی میرے شوہر نے مجھے اس کی اہمیت اور مقام بتایا۔ میں سلگتی کرتی رہ گئی۔ امیر علی کو بیٹی بہت عزیز تھی، نئی نویلی دلہن سے بھی زیادہ۔ اتنے برس کانٹوں پہ لوٹتے گزارے ہیں میں نے۔ اب وہاب کی ورفتگی بھی مجھ سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ وہ دیوانہ وار اس کے لیے میرے گھر کے چکر لگاتا ہے، صرف ایک نظر اسے دیکھنے کی خاطر، اور وہ مہارانی سیدھے منہ وہاب سے بات تک نہیں کرتی۔ میرا خون کھول جاتا ہے، پر وہاب کو اپنی عزت اور بے عزتی کا کوئی خیال تک نہیں ہے۔ وہ زیان کے اس اہانت برے رویے کو ادا تصور کرتا ہے، لیکن اسے یہ ہرگز نہیں پتا کہ زیان مجھ سے، اسے اور مجھ سے وابستہ ہر شخص سے نفرت کرتی ہے۔ کیا آپا آپ ایسی لڑکی کو بہو بنانا پسند کریں گی جو آپ کے بیٹے کی شکل تک نہ دیکھنا چاہتی ہو؟ زرینہ کے ایک لفظ میں نفرت اور بیزاری تھی۔ اس کا سوال سن کر وہ روبینہ نے فوراً نفی میں سر ہلا دیا۔ مجھے کیا پڑی ہے اسے بہو بنا کر اپنی زندگی خراب کروں، ساتھ بیٹے کی بھی؟ مجھے یہ قیامت تک منظور نہیں ہے۔ روبینہ آپا کے عزم سے زرینہ کے دل میں ٹھنڈک اتری، ورنہ اسے خوف تھا کہ شاید آپا وہاب کی ضد اور محبت سے مجبور ہو کر زیان اور وہاب کے رشتے کی حمایت نہ کر دیں۔ ہاں آپا، کیونکہ یہ رشتہ کسی بھی طرح آپ کے حق میں مناسب نہیں ہے۔ زیان مجھ سے بدلہ لینے کے لیے آپ اور وہاب کی زندگی کو اجیرن کر دے گی۔ زرینہ نے آپا کو اور ڈرایا۔ کچھ کرو زرینہ، وہاب تو پاگل ہو رہا ہے اور اس کلمحی زیان کے پیچھے کہتا ہے اٹھوا لوں گا اسے۔ جب میں نے ڈرایا کہ امیر علی کبھی بھی ہمیں رشتہ نہیں دیں گے، آپا آپ کی بات یہ سچ ہے، واقعی امیر علی زیان کا رشتہ آپ کو نہیں دیں گے؟ ارے نہ دے رشتہ، مجھے اس حور پری کا رشتہ چاہیے بھی نہیں، جس نے میرے بیٹے کو پاگل بنا رکھا ہے۔ روبینہ نے ہاتھ نچاتے ہوئے کہا آپ اس مسئلے کا حل سوچنا پڑے گا، ورنہ وہاب مایوسی کی صورت میں کوئی بھی انتہائی قدم اٹھا سکتا ہے۔ جلدی کچھ سوچو زرینہ، میرا وہاب تو پاگل ہو رہا ہے، میں اس پہ غور کر رہی تھی آپ کے آنے سے پہلے۔ زرینہ کی آواز بہت دھیمی اور سرگوشیوں کی صورت میں تھی، حالانکہ اس کی ضرورت نہ تھی۔ ملک جہانگیر نے راتوں رات احمد سیال کی طرف جانے کا فیصلہ کیا تھا۔ انہوں نے بیگم افشاں سے بھی مشورہ کرنے کی ضرورت نہ سمجھی۔ اب وہ صبح صبح گاڑی میں سامان رکھوا رہے تھے، موسمی پھلوں کے ٹوکرے، مٹھائی، خشک میوہ جات، دیگر چیزیں، حتیٰ کہ گھر کے ملازموں کے کپڑے بھی اس سامان میں شامل تھے۔ وہ ابے کے رشتے کی بات چھیڑ کر احمد سیال کے دل کو ٹٹولنا چاہ رہے تھے، اس لیے اکیلے ہی اس کے گھر جانے کا فیصلہ کیا تھا۔ چھٹی کا دن تھا، احمد سیال گھر پہ ہی تھے۔ ملک جہانگیر کے ساتھ آئے ملازموں نے سامان گاڑی سے اتار کر اندر پہنچایا۔ احمد سیال ان کے استقبال کے لیے خود باہر آئے اور انہیں اندر لے کر گئے۔ ملک جہانگیر اپنے ہمراہ جو کچھ لائے تھے اس سے صاف ظاہر تھا کہ ان کا آنا بے سبب نہیں ہے، کوئی نہ کوئی بات ضرور ہے، ورنہ نوکروں سمیت لدے بندے آنا سب سوچنے پر مجبور کر رہا تھا۔ ملک جہانگیر پہلے بھی ان کے گھر آتے تھے اور گاؤں کے سوغات خاص طور پر لاتے اور بھجواتے بھی تھے، پر آج نوکروں کے ہمراہ اس طرح آنا معنی خیز تھا۔ چھٹی کے دن ان کی آمد نے اور خاص طور پر انداز نے احمد سیال کو حیران کر دیا تھا۔ وہ انہیں لے کر ڈرائنگ روم میں بیٹھ گئے۔ ملک جہانگیر نے خیر خیریت اور دیگر احوال معلوم کرنے کے بعد فوراً رینم کے بارے میں پوچھا۔ وہ اپنی ایک دوست کے گھر پہ ہے کچھ دن سے، سب دوست مل کر امتحان کی تیاری کر رہے ہیں وہاں۔ احمد سیال نے جواب دیا، اچھی بات ہے ماشاءاللہ۔
رنم بیٹی دیکھتے ہی دیکھتے اتنی بڑی ہو گئی ہے۔ ہاں بیٹیوں کو بڑا ہوتا کون سی دیر لگتی ہے، احمد سیال مسکرائے، اور بیٹیوں کو بڑا ہونے کے بعد اپنے گھر بھی ودا کرنا پڑتا ہے۔ ملک جہانگیر دھیرے سے بولے تو احمد سیال نے چون کر ان کی طرف دیکھا۔ تھوڑی دیر رک کر ملک جہانگیر پھر گویا ہوئے، میں تمہارے پاس اپنے بڑے بیٹے ملک ابیک کے رشتے کے سلسلے میں آیا ہوں۔ تم میرے بہت گہرے دوست ہو، ہم دونوں خاندان کے ہم پلہ ہیں۔ میں اس دوستی کو رشتہ داری بھی بدلنا چاہتا ہوں، تمہاری بیٹی کو اپنی بیٹی بنا کر۔ ان کی بات پہ احمد سیال نے سکون کی سانس لی۔ میں خوش ہوں کہ تم اس مقصد کے لیے میرے گھر آئے ہو، مگر میں تمہیں کوئی امید نہیں دلا سکتا، کیونکہ یکدم ہی ملک جہانگیر پریشان ہو گئے۔ میں نے اپنی بیٹی کو لاڈ پیار سے پالنے کے ساتھ ساتھ ہر طرح کی آزادی بھی دے رکھی ہے۔ میں کسی بھی معاملے میں اس پہ اپنی مرضی مسلط نہیں کر سکتا۔ وہ باشعور ہے، تعلیم یافتہ ہے، اپنا اچھا برا خود سوچتی ہے اور اپنے فیصلے بھی شروع سے خود ہی کرتی آئی ہے۔ ملک جہانگیر کے چہرے پہ مایوسی کی لہر پھیلتی جا رہی تھی جو احمد سیال کی نگاہ سے پوشیدہ نہیں تھی۔ ابھی تو تم رنم کے ایگزام کا چکر چل رہا ہے، وہ فری ہو لے تو میں اس کی رائے معلوم کروں گا، وہ مان جائے، ملاقات کے لیے راضی ہو جائے تو میں تمہیں بتا دوں گا۔ احمد سیال نے مکمل طور پر ان کی دلجوئی کرنی چاہیے۔ ساتھ ہی ملک ابیک کا بھرپور سراپا احمد سیال کے تصور میں آ گیا۔ وہ نظر انداز کرنے کے قابل نہ تھا، لیکن یہاں معاملہ لاڈلی بیٹی کا تھا۔ میں نے آج تک اپنی زندگی کا چھوٹے سے چھوٹا فیصلہ بھی خود کیا تھا۔ وہ اسے مشورہ دے سکتے تھے پر اپنی بات ماننے پر مجبور نہیں کر سکتے تھے، اس لیے انہوں نے ملک جہانگیر کو صاف آگاہ کر دیا تھا کہ رنم کی مرضی ضروری ہے۔ ملک جہانگیر واپسی میں پورا راستہ معاذ کی نافرمانی اور صاف انکار پر کڑتے آئے تھے۔ رنم انہیں 100% معاذ کی عادات کا پرتو دکھائی دے رہی تھی۔ معاذ اسے مل لیتا، اس کے خیالات سے واقف ہو جاتا تو کبھی انکار نہ کرتا۔ انہوں نے ابیک کا رشتہ لے جا کر غلطی تو نہیں کی ہے، کیونکہ وہ معاذ کے بالکل برعکس ہے، جبکہ رنم کے بارے میں جو احمد سیال نے بتایا تھا وہ ملک جہانگیر کے لیے تھوڑا سا پریشان کن تھا کہ وہ زندگی کے ہر معاملے میں اپنا فیصلہ خود کرنے کی عادی ہے۔ اگر وہ مان جاتی ہے اور شادی ہو جاتی ہے تو عادات کا یہ تضاد ابیک کے لیے پریشانی تو نہیں پیدا کرے گا۔ معاذ کے انکار کے بعد انہوں نے ابیک کا رشتہ لے کر غلطی تو نہیں کی ہے۔ وہ اپنے پریشان کن خیالات میں گھرے گھر واپس آئے تھے۔ ملک محل میں رات کا کھانا کھایا جا رہا تھا۔ کھانے کی ٹیبل پر 5 فانوس تھے۔ ملک جہانگیر احمد سیال کے بارے میں ہی بات کر رہے تھے۔ ملک ارسلان بیچ بیچ میں سوال کر رہے تھے۔ ابیک بالکل لا تعلق بنا اپنی پلیٹ پر جھکا کھانا کھا رہا تھا۔ بھائی جان یہ تو بتائیں کہ لڑکی کیسی ہے؟ عطیرہ چاچی نے بھی سوال کرنا ضروری سمجھا۔ لڑکی ماشاءاللہ بہت خوبصورت ہے، یونیورسٹی میں پڑھ رہی ہے۔ اس بار جب میں احمد کے پاس جاؤں گا تو بے شک تم اور ارسلان میرے ساتھ جانا۔ ملک جہانگیر نے کھلے دل سے آفر کی۔ ہاں بھائی جان میں تو ضرور جاؤں گی۔ افشاں بیگم بالکل خاموش تھی، کیونکہ ان کا لاڈلا بیٹا ابیک جو خاموش تھا۔ انہوں نے ملک جہانگیر کی باتوں سے کوئی دلچسپی نہیں لی تھی۔ احمد نے بیٹی کو بڑے پیار سے پالا ہے، اس کی ہر خواہش پوری کی ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ شادی جیسے اہم معاملے میں بیٹی کی رضامندی شامل ہو، تبھی تو اس نے کہا ہے کہ جب میری بیٹی راضی ہوئی تو میں آپ کو اپنے گھر آنے کا بول دوں گا۔ بیٹی کا باپ ہے نا، جوتیاں تو گھسوائے گا نہیں۔ ابیک اتنا گیا گزرا نہیں ہے کہ احمد سیال کی بیٹی کے ہاں کے انتظار میں بیٹھا رہے۔ میرے بیٹے کے لیے کمی نہیں ہے لڑکیوں کی۔ افشاں بیگم پہلی بار بولی۔ انہوں نے ملک جہانگیر کے آخری جملوں پر بے پناہ غصہ کیا۔ ملک جہانگیر تعویلیں اور صفائیاں دے رہے تھے۔ ابیک کھانا کھا کر ٹیبل سے اٹھ گیا۔ افشاں بیگم نے شکوہ کناں نگاہوں سے مجازی خدا کی طرف دیکھا جیسے سارا قصور ان کا ہو۔ دوستو اس ایپیسوڈ کے بارے میں اپنی قیمتی رائے سے آگاہ ضرور کیجیے گا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں، خوش رہیں، خوش رکھیں، خوشیاں بکھیرتے رہیں۔ اگلے ایپیسوڈ کے ساتھ ملتے ہیں نئے ولاگ میں، اور اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ اگلی آنے والی ایپیسوڈ آپ تک پہنچ سکے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔